السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ اسلام میں خودکشی کیوں حرام ہے اور کیا انسان اپنی موت کی دعا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بدن دیا ہے، اعضاء دیے ہیں، جسم دیا ہے، یہ اس کی امانت ہے، اسی کی طرف یہ واپس لوٹے گا اور دوبارہ اللہ اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور ویسے بھی انسان سوچے تو اپنے آپ کو مارنے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیاوی مصیبتوں سے تنگ آ کے لوگ خودکشی کرتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عارضی مصیبت سے نکل کے ہم دائمی مصیبت میں چلیں گے، وہ شخص جہنمی ہے۔ اور قیامت کے قائم ہونے تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو جس طرح مارا ہوگا اسی طرح ہی وہ مرتا رہے گا۔ جس نے زہر پی کے اپنے آپ کو مارا وہ قیامت تک یوں ہی اس کے ساتھ معاملہ چلتا رہے گا، زہر پیے گا، مرے گا، اٹھے گا، وہ تکلیف اور شدت محسوس کرتا رہے گا، پھر مر جائے گا، پھر اٹھے گا۔ جس نے چھرا گھونپا، جس نے گولی ماری، جس نے بلندی سے چھلانگ لگائی، سارے حدیث کے الفاظ ہیں، تو یہ منع ہے۔ اسی طرح موت کی تمنا بھی منع ہے۔ لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل بہ، دنیاوی مصیبتوں سے تنگ آ کے موت کی تمنا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ اگر وہ تنگ آ چکا ہے تو صبر کرے، شکر کرے، دعا کرے، التجا کرے، گڑ گڑائے، تضرع، عاجزی، انکساری، نماز، ذکر، اذکار، ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ کر لے تو اس کے حق میں کہیں بہتر ہے۔ چہ جائے کہ اپنی موت کی تمنا کر رہا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے ساتھ، اسے کیا علم ہے؟ اس لیے دنیاوی مصیبتوں سے تنگ آ کے تو موت کی تمنا بھی حرام ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔